والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ واتباع شریعتہ وعلینا معهم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں مل کر احترام و عقیدت، خلوص و محبت، صدق نیت اور حضوری قلب کے ساتھ آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم. عزیزان گرامی، ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے محبوب اور اس کے محبوب بندوں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اتباعہ وسلم کے ذکر کی محفل میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. اور ہم سب کو اپنے تمام محبوبوں کا صدقہ، وسیلہ اور فیض عطا فرمائے. آمین. بڑی دیر سے آپ حضرات مختلف مدحان مصطفیٰ کی زبانی نعت و منقبت کے اشعار سماعت کرتے آ رہے ہیں، اور ایک تقریر بھی غالباً آپ حضرات نے سماعت کی ہے، اور ہمارے بعد بھی آپ کئی ایک افراد سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نظم و نثر میں سماعت کریں گے. میں کچھ دیر کے لیے آپ کے بیچ حاضر ہوں. اپنی مطلوبہ آیت کریمہ کی روشنی میں اور ماہ رواں کی مناسبت سے کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کی اپنی گفتگو کے لیے میں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 کی تلاوت کی. آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی لمبی سورتوں میں سے ایک سورہ یوسف ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے بھائیوں کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے.
حضرت یوسف کے کنواں میں ڈالے جانے سے لے کر مصر کے بازار میں بیچے جانے تک اور بالآخر شہ مصر کے منصب تک آپ کے پہنچنے تک کے تمام واقعات اللہ پاک نے سورہ یوسف میں بیان کیے ہیں، اور ان واقعات کو اللہ رب العزت نے احسن القصص ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو واقعات سورہ یوسف میں حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے ہیں، یہ احسن القصص ہیں، یعنی تمام قصوں میں، تمام واقعات میں سب سے بہتر اور سب سے خوشنما۔ اور پھر جب اللہ پاک نے حضرت یوسف کا تفصیلی قصہ بیان فرما لیا، تمام واقعات کو بالتفصیل اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا اس کے بارے میں، تب اللہ پاک سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یعنی جو ہم یہ قصے بیان کرتے ہیں، یہ جو اپنے کلام میں واقعات بیان کرتے ہیں پچھلی امتوں کے، پچھلے انبیاء کے، پچھلے رسول کے، پچھلی امتوں میں سے صالحین کے، اور صالحین پر اللہ رب العزت کی جانب سے اترنے والے انعامات و اکرامات کے، اور پچھلی امتوں میں سے عاصین اور نافرمانوں کے، اور ان کے ہونے والے خوفناک انجام کے واقعات۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو قصے اور واقعات ہم سب بیان کرتے ہیں تو لقد کان فی قصصہم، ان کے قصوں میں عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ یہ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، یعنی اللہ پاک فرمانا چاہتا ہے کہ وہ قصہ سننے والے جو عاقل ہیں، عقل مند ہیں، جن کا شمار عقلاء کی فہرست میں ہے، تو جب وہ کوئی قصہ، کوئی واقعہ، کوئی تاریخی گھٹنا کے بارے میں جب سنتے ہیں تو محض سننے کے لیے نہیں سنتے، غیر ارادی طور پہ یا پھر وقتی جوش اور جذبہ کے حصول کے لیے وہ واقعات نہیں سنتے، بلکہ وہ جو واقعات سنتے ہیں تو ان واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کو انالائز کرتے ہیں، اور پھر ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس ذکر پنجتن پاک کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گویا قرآن کے مطابق واقعات اور قصہ سننے والوں کی دو کیٹیگری ہے اللہ کے فرمان کے مطابق۔ ایک وہ واقعات سننے والے ہیں جو عقل والے ہیں، اور دوسری کیٹیگری ان قصہ اور واقعات سننے والوں کی ہے جو عقل والے نہیں ہیں، قرآن کے مفہوم مخالف کے مطابق کہ وہ عقل والے نہیں ہیں۔ اور اللہ پاک نے عقل والوں کی علامت بیان کر دی کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ واقعات اور قصص سننے والوں کی وہ کیٹیگری جو عقل والی ہے،
سمجھ بوجھ والی ہے، جب وہ واقعات کو سنتی ہے تو ان سے عبرت حاصل کرتی ہے اور نصیحت حاصل کرتی ہے۔ اور آپ اس سے ان لوگوں کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جو واقعات کو سنتے ہیں مگر عقل والے نہیں۔ یہ کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعات سن کر کے عبرت و نصیحت نہیں حاصل کرتے، بلکہ محض ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، یا وقتی طور سے جوش میں آ گئے، جذبے میں آ گئے، نعرہ لگا دیا، مگر ان واقعات سے کوئی سیکھ نہیں لی۔ صالحین اور نیکوکاروں کے واقعات اور ان پر ہونے والے اللہ کے انعامات کے واقعات سن کر کے اس کا دل اس بات کے لیے راضی نہیں ہوا کہ وہ بھی اپنی زندگی انہی صالحین کے نہج اور طریقے پہ گزارے، اور نافرمان، عاصین اور گنہگاروں کے واقعات کو سن کر اور ان کے ہونے والے بھیانک انجام اور ان پر نازل ہونے والے اللہ کے عذاب کو سن کر کے اس کا دل ڈرا نہیں، اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ جس نہج پہ چل کر یہ نافرمان بنے اور خدا کے عذاب کے حقدار بنے، ہم اپنے آپ کو اس راستے سے بچائیں، اس طریقے سے بچائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعات تو سنتے ہیں مگر عقل والے نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہر سال 365 دن میں ہم ہزاروں کے قریب محافل کا انعقاد کرتے ہیں، کبھی 12ویں کے مہینے میں، کبھی 11ویں کے مہینے میں، کبھی شب معراج کے مہینے میں، یعنی کہ 365 دنوں میں، سال بھر میں ہم ہزاروں کے قریب یہ بڑی سے بڑی محفلیں، چھوٹی سی چھوٹی محفلیں اور بڑے سے بڑے کانفرنسز تک کا بھی انعقاد کرتے ہیں، اور ان میں ہم یہ چھوٹے مقرر سے لے کر بڑے بڑے مقررین تک کی دعوت کرتے ہیں۔ حالانکہ جو خطیب ہوتے ہیں ان کا کام نصیحت کرنا ہے، وہ نصیحت کرنے کے لیے آتے ہیں، ان میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اپنے اعتبار سے اگر کوئی مہنگا ہے تو اسے بڑا خطیب سمجھ لیا ہے، اگرچہ وہ آئے اور محض ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنا کر کے جوش و جذبات میں کچھ مقفع اور مسجع جملے سنا کر کے، کبھی ہنسا کر، کبھی رلا کر کے، کبھی لطیفہ سنا کر کے پورا وقت برباد کر کے چلا جائے اور ایک بھی پیغام نہ دے مگر اس کا نذرانہ موٹا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مہنگا خطیب ہے۔ بے شک حق ہے۔ اور اگر یہ کوئی ایسا ہے، عام طور سے آج کل کے جو حالات ہے، اگر کوئی نذرانے کا ڈیمانڈ نہ کرے یا اس کا موٹا یہ نذرانہ یا اس کی مانگ نہ ہو تو پھر اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی جاتی، یہ سمجھ کر اسے سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی چھوٹا موٹا خطیب ہے محلے کا۔ صحیح ہے۔ عام طور سے یہ بات دراصل ہم نے اپنے معیارات پیسوں کے مطابق بنا لیے، جس کام میں زیادہ پیسہ وہ کام بہتر، اس کام کی اہمیت، اور جس کام میں کم پیسہ اس کام کی اہمیت کم ہے۔ جو شخص مہنگا ہے، زیادہ چارج کرے تو وہ بڑا اپنے پیشے کا بڑا فرد ہے۔ کوئی چارج نہ کرے یا چارج کرے بھی تو انتہائی منیمل اس کی وہ جو ہے اپنا کچھ جو خرچ ہے وہ خرچ بتائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے پیشے میں انتہائی چھوٹا آدمی ہے۔ ہم نے اپنے معیارات پیسے کے اعتبار سے بنا دیے۔ یہ حالانکہ یاد رکھیے گا خطیب چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، ہر کس نہیں، نذرانہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے مگر خطیب چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ ہر وہ شخص جو آپ کو دین کی باتیں بتائے وہ ایک اہم خطیب ہے اور آپ کی اصلاح کرنے والا۔ تو ہم چھوٹی محفلوں سے لے کر بڑے بڑے کانفرنسز تک کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ علماء آتے ہیں، ہمیں اللہ والوں کی باتیں بتاتے ہیں، کرامات بتاتے ہیں، ان کی سیرت بتاتے ہیں، فضائل بتاتے ہیں، خصائل بتاتے ہیں، وہ ہم کو بتاتے ہیں، مناقب بتاتے ہیں، تمام چیزوں کے بارے میں بالتفصیل بیانات کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان واقعات، ان باتوں کو سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوں گے تو پھر سمجھ جائیں کہ قرآن کے مطابق ہمارا شمار عقل والوں میں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا نا، لَقَدْ كَانَ
فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ جو عقل والے ہیں وہ جب قصوں کو سنتے ہیں تو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی عبرت حاصل کرتے ہوں گے، نصیحت حاصل کرتے ہوں گے، اپنے کردار کی اصلاح کی کوششیں کرتے ہوں گے سماعتیں کرنے کے بعد، تو پھر قرآن کے فرمان کے مطابق ہم عقل والوں میں ہیں۔ اور اگر ہم محض یوں ہی سننے کے لیے سنتے ہوں گے، کانوں کی حلاوت اور شیرینی کے لیے، وقتی جوش و جذبہ اور نعرہ کے لیے، وقت گزاری کے لیے، تو پھر قرآن کے مطابق، قرآن کے مفہوم مخالف کے مطابق ہمارا شمار عقل والوں میں نہیں ہوگا، بلکہ ان میں ہوگا جو عقل والے نہیں ہیں۔ اب فیصلہ میں آپ کے ہاتھ چھوڑتا ہوں کہ ہم میں کا ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ لے کہ ہم یہ علماء کی تقاریر اور صلحاء کے واقعات اور پچھلے لوگوں میں سے نافرمانوں اور ان کے وبال کے واقعات کو سننے کے بعد اپنی اصلاح کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو قرآن کے مطابق عقل والے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر عقل والے نہیں۔ تو یہ مہینہ جو کہ 11ویں کا مہینہ ہے، ربیع الاخر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی کئی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اور غوث اعظم کے بارے میں یہ علماء ہمیں بتاتے ہیں ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، حالات و واقعات کے بارے میں۔ تو پھر اگر ہم عقل والے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم غوث اعظم کے بارے میں سن کر کے اپنی زندگی بھی انہی خطوط پہ گزارنے کی کوشش کریں جن خطوط پہ ہمارے غوث اعظم نے اپنی زندگی گزاری۔ اولیاء کے حوالے سے ہم اہل سنت والجماعت کے افراد نے جو ایک المیہ ہے، جو میں اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ المیہ ہے ہمارے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں کو، اللہ کے اولیاء کو جب بھی دیکھتے ہیں تو ان کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں، ایک کراماتی شخصیت کے مالک ہے، ان کا مقام بڑا اونچا ہے، ان کا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہم کہاں ان کی سنتوں اور ان کی سیرتوں کے مطابق زندگی گزار پائیں گے؟ عام طور سے جو ہماری سوچ ہوتی ہے، حالانکہ یہ ہونا بھی چاہیے، اللہ والوں کا مقام بڑا ہے، ان کا درجہ بڑا ہے، خدا کے محبوب بندے ہیں، لیکن ہم ان کے حوالے سے یہ سوچ رکھ کر کے کہ وہ کراماتی شخصیت کے مالک ہیں بس، اور پھر اپنی کاہلی، اپنی سستی، دین سے دوری، ان کی سنتوں اور سیرتوں اور کردار سے انحراف کے لیے ہمیں جواز تراشتے ہیں کہ وہ تو اللہ والے ہیں، ہم کہاں ان کے مطابق کام کر پائیں گے، ہم کہاں ان کی سنتوں پہ چل پائیں گے۔ حالانکہ ایک بات میں بتاؤں، اللہ والے یقیناً ان کا درجہ بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک انسان تھے، اور جن خطوط پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، جن راہوں کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہیں، ان راہوں پہ چلنا، ان کے کردار کو اپنانا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا کوئی محال یا ناممکن بات نہیں ہے، بلکہ ہم چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اچھا آپ بتائیں کرامت کیا ہے؟ کوئی ما فوق العادت کام کوئی اللہ والا دکھا دے تو اسے کرامت کہتے ہیں، ایسے ہی کوئی ما فوق العادت کام اللہ کے نبی یا رسول دکھا دے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ معجزاتی حیثیت سے اور ما فوق العادت افعال کو کرنے کے اعتبار سے اولیاء کا مقام بڑا ہے کہ انبیاء کا مقام بڑا ہے؟ یہ انبیاء کا مقام بڑا ہے نا، رسولوں کا مقام بڑا ہے۔ اللہ پاک ان کے ہاتھوں سے ان کے دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزات کو ظاہر کرتا ہے کہ جن کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یقیناً جو حیات ہے وہ ایک معجزاتی سیرت، معجزاتی کردار اور معجزاتی حیات ہے۔ حق ہے، یہاں تک کہ آپ کی سیرت و کردار اور آپ کے اخلاق کا ایک ایک باب در حقیقت خدا آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔
تو آقا کی زندگی معجزاتی زندگی، آقا کی سیرت معجزاتی سیرت، آقا کا کردار معجزاتی کردار، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے ہمارے رسول کی زندگی میں مکمل اور بہترین نمونہ موجود ہے۔ حق ہے بھائی، حق، بے شک۔ تو آقا کا کردار معجزہ، سیرت معجزہ، آپ کے اخلاق معجزات، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے ہمیں ترغیب دلائی بے شک کہ ہم ان کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، بے شک۔ ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو جب ہمارے رسول کا اتنا بڑا مقام، پھر بھی ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، تو کیا اللہ کے ولیوں کی سیرت ہمارے لیے نمونہ نہیں ہوگی؟ بے شک، بے شک۔ اور ہم یہ سوچ کر کہ ان کی شخصیت تو کراماتی شخصیت ہے، ہم کہاں ان کی طرح عمل کر پائیں گے؟ اگر ہم کاہلی اور سستی اور دین سے دوری کو اپناتے ہیں تو کیا یہ جواز اور یہ عذر خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہ مہینہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل رہا ہے، اور اس مہینے میں عام طور سے جب آپ حضور غوث پاک کے بارے میں سنتے ہیں علماء کی زبان میں، تو ان کی کرامات، ان کے فضائل، ان کے مناقب جو کہ یقیناً حق ہے، یہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ حضور غوث پاک کو بے شمار کرامات عطا فرمائی، بے شمار کرامات، کہ جیسے ہمارے آقا کی یہ شان ہے کہ آپ کو کثرت معجزات عطا ہوگی، ویسے ہی حضور غوث پاک کو کثرت کرامات اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آپ کثرت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں سے کرامات کا ظہور ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور غوث پاک کی جو حیات طیبہ ہے، آپ کی جو سیرت اور جو آپ کا کردار ہے، وہ کردار یقیناً اس قابل ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، تو یقیناً ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور اخروی سرخروئی بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ حق ہے بھائی، حق، سبحان اللہ۔ اگر اس کے لیے حضور غوث پاک کی سیرت کو جاننا ضروری ہے، بے شک، بے شک، اور ہم تو خالی کرامتیں جانتے ہیں، بے شک۔ کرامتیں بیانات بھی ہوتی ہیں، کرامتیں سنتے بھی ہیں، اور جس کی وجہ سے دل میں یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کراماتی شخصیتیں ہیں، ہم کہاں ان کے مطابق زندگی گزار پائیں گے؟ کبھی سیرت کے بارے میں آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے مختصراً حضور غوث پاک کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ جھلکیاں پیش کرنا چاہوں گا۔ جی، نوازش، نوازش۔ حضور غوث پاک کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے لیے اور آپ کی سمجھ کے آسانی کے لیے میں حضور غوث اعظم کی سیرت طیبہ کو 3 ادوار میں تقسیم کروں گا۔ پہلا دور آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی عمر کے 18ویں سال تک، آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی عمر کے 18ویں سال تک۔ آپ کی ولادت ہوئی سن 470 ہجری میں، یعنی 470 سے لے کر 488 ہجری میں۔ یہ آپ نے اپنی زندگی کے 18 سال اپنے وطن جیلان میں گزارے۔ واہ 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 واہ۔ یہ آپ کی سیرت کا پہلا دور ہے، آپ کی حیات کا پہلا دور، اور آپ کی سیرت کا دوسرا دور آپ کی عمر کے 18ویں سال سے لے کر کے 51ویں سال تک، 51ویں سال تک کا جو زمانہ ہے، یہ آپ کی سیرت کا دوسرا دور ہے، جو 488 ہجری سے لے کر کے 521 ہجری تک ہے، اور پھر 521 ہجری سے لے کر کے جب آپ اپنی عمر کی 51 بہاریں دیکھ چکے تھے، اس وقت سے لے کر کے آپ کی حیات ظاہری کے 91 سال تک 561 ہجری، 521 سے لے کر 561 ہجری تک آپ کی سیرت کا تیسرا دور ہے، جو آپ کی زندگی کے 51ویں سال سے لے کر 91ویں سال تک کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی۔ یہ آپ کی سیرت طیبہ کے 3 دور، آپ کی حیات کے 3 دور، اور تینوں دوروں کے حوالے سے میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ نوازش، نوازش۔ یہ حضور غوث پاک کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی،
ایک ایسے خاندان میں آپ نے اپنی آنکھیں کھولی جو خاندان خدا ترس تھا، لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز تھا، اور آپ کے خاندان کے افراد بالخصوص آپ کے نانا علاقے میں آپ کی مشیخت مشہور تھی، لوگ آپ سے دعائیں کراتے تھے، اور پورا خاندان دینی تھا، دیندار والا خاندان تھا، اور دین کے مطابق زندگی گزارنے والا خاندان۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کا بڑا شوق رکھتے تھے، اسی شوق کی وجہ سے ان کا لقب ہی جنگی دوست ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کا شوق رکھے، گویا اس کے دل میں دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ تو ایسا شخص دیندار نہیں ہوگا تو کون ہو؟ تو آپ کے والد گرامی بھی انتہائی متقی اور پرہیزگار اور دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے۔ آپ کی والدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ علیہ الرحمت و رضوان ایک خدا ترس اور دینی جذبہ سے سرشار خاتون تھی۔ آپ کے خاوند نے اور حضور غوث پاک کے والد نے جب زہد اور دی اور دنیا سے بے رغبتی زندگی یہ گزارنے کا فیصلہ کیا، تو حضرت فاطمہ نے جو حضور غوث پاک کی والدہ ہیں، انہوں نے ہر قدم پہ اپنے شوہر کا ساتھ دیا، جو آپ کی خدا ترسی کا بین ثبوت ہے۔ حضور غوث پاک کی پھوپھی محترمہ کہ جن کا نام ام عائشہ ہے، ان کا مقام تو اتنا بڑا تھا کہ ایک بار جیلان میں بارش نہیں ہو رہی، بارش کے قطرات کے لیے لوگ جو ہے ترس رہے تھے، کہیں سے بدلیوں کی گھٹائیں نہیں دکھ رہی تھی، جیلان کی زمین پیاسی تھی، وہاں کی فضائیں پیاسی تھی، تو کچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلیں اور جا کر ام عائشہ سے دعا کرائیں، اللہ پاک ان کی دعا سے یقیناً ہمیں ابر بارہ عطا فرمائے گا۔ لوگ آئے ام عائشہ کے پاس، عرض کیا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم پانی کو ترس رہے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت رحمت کی برسات نازل فرما دے۔ جب لوگوں نے یہ عرض کیا تو حضرت عائشہ جو تھی، یہ حضور غوث پاک کی پھوپھی اپنے گھر کے اندر گئی، جھاڑو نکالی، گھر کے دروازے پہ جھاڑو دیا، جھاڑو دینے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے خدا کی بارگاہ میں اور عرض کیا، مولا جھاڑو میں نے دے دی ہے، چھڑکاؤ تو کر دے۔ ادھر آپ کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ ادھر گھنگھور گھٹائیں چھائیں، ہر چہار جانب سے بدلیاں امڑتی ہوئی آئیں، جیلان کے اوپر چھا گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے رحمت کی برسات برسنے لگے۔ جو لوگ دعائیں کرانے آئے تھے وہ بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس گئے۔ یہ آپ کی پھوپھی کا مقام ہے۔ آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومری، وہ تو یہ مشائخ جیلان میں سے تھے، ان کا مقام یقیناً بڑا ہے۔ تو آپ کا خاندان دینی خاندان، تقوی اور پرہیزگاری کا خاندان، زہد و ورع کا خاندان، عبادت و ریاضت کے خاندان۔ آپ نے جب ویسے خاندان میں آنکھیں کھولی تو بچپنے ہی سے آپ کے دل میں دین کی خدمت، اسلام کی خدمت اور مسلمانوں کی اصلاح کا جذبہ انگڑائیاں لینے لگے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب 4 سال کی ہوئی تو اسلامی رواج کے مطابق آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی گئی، اور اس کے بعد آپ یہ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے جانے لگ گئے۔ آپ مکتب میں جاتے، اسی مکتب میں آپ نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، ابتدائی اسلامی باتوں کا علم حاصل کیا، مگر اسی مکتب میں تعلیم کے دور میں آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھے اللہ پاک نے اپنا ولی بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک بار کسی نے پوچھا حضور غوث پاک سے کہ حضور بتائیں آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جب میرا بچپنا تھا اور میں مکتب میں تعلیم حاصل کرنے جاتا تھا، جب راستے سے گزرتا تو میرے دائیں بائیں ملائکہ اور فرشتوں کی قطاریں چلا کرتی تھی، اور جب میں مکتب میں پہنچتا
تو پھر مکتب میں آواز آتی کہ لوگوں یہ بچوں سے کوئی کہتا کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر۔ اسی وقت مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے جاتے۔ آپ کا بچپنا لہو و لعب اور کھیل کود سے بالکل دور، آپ کبھی بچوں کے ساتھ کھیلا نہیں کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی بچوں کے ساتھ کھیلنے یا اگر میں جاتا تو ایک آواز سنتا، کوئی کہہ رہا ہوتا عبد القادر کہاں جا رہے ہو، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا، آؤ ہمارے پاس چلے آؤ، آؤ ہمارے پاس چلے آؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک خوف و ہراس کی کیفیت طاری ہوتی، میں ادھر ادھر نظر دوڑاتا، کوئی نظر نہیں آتا تو میں بھاگ کر کے آتا اور اپنی والدہ کی گود میں چھپ جایا کرتا۔ جب آپ کی عمر مبارک یہ 12 یا 13 سال کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اور والد گرامی کے انتقال کے بعد آپ نے علم حاصل کرنا بھی جاری رکھا، اور روزی روٹی کے اصول کے لیے آپ اپنے کھیتوں میں کام بھی کرنے لگے۔ آپ نے ذمہ داری بھی اٹھا لی، ماں کی خدمت کرتے اور کھیت میں کام کرتے، ہل چلاتے، اناج اگاتے، اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے جن کا نام عبداللہ تھا اناج پیدا کرتے تھے۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی عمر کے 18ویں سال میں اپنے والد کے انتقال کے بعد آپ گھر کے کام کاج میں لگے رہے، مکتب کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے، مگر جب آپ اپنی عمر کے 18ویں سال پہ گزرے، جو آپ پہنچے، جو کہ آپ کی سیرت کا ہمارے بیان کے مطابق پہلا دور کا آخری سال ہے، 18واں سال ہے، آپ اپنے کھیت کی جانب جا رہے ہیں، آپ کے آگے آگے ایک بیل ہے، جو آپ ایک بیل جا رہا ہے، آپ بیل کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اچانک بیل نے آپ کی جانب اپنا چہرہ گھمایا اور کہا کہ یا عبد القادر ما خلقت لہذا، عبد القادر اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ آپ کھیتی باڑی کریں، ہل چلائیں، بلکہ اللہ پاک نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اسلام کی خدمت کرے، مسلمانوں کے قلوب اور دلوں کی طہارت اور پاکیزگی کا سامان کرے، اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرے۔ اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں بنایا ہے۔ اب آپ بتائیں نا کہ آپ جا رہے ہو، کوئی جانور آپ کے آگے آگے ہے، اور پھر اچانک وہ جانور آپ کی جانب مڑے اور فصیح آواز میں کلام کرنے لگ جائے، باتیں کرنے لگ جائے، تو کیا حالت ہوگی؟ حالت تو غیر ہو جائے گی نا۔ حضور غوث پاک پر بھی دہشت کی کیفیت طاری ہوئی، آپ بھاگتے ہوئے اپنے گھر آئے۔ وہ تاریخ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ تھی، سن 418 ہجری غالباً، یہ 488 ہجری، اور ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ آپ اپنے گھر آئے اور خلوت اور تنہائی اور یکسوئی حاصل کرنے کے لیے گھر کی چھت پہ آپ چلے گئے۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ عرفہ کا دن ہے، جبکہ پوری دنیا سے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے مکہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ وہ تاریخ ہے جبکہ حجاج جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں وہ میدان عرفات میں اقامت کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر کی چھت پہ پہنچے تو آپ کا گھر جو کہ جیلان کے ایک محلہ نیف میں تھا، نیف جو کہ جیلان کے علاقے میں تھا، جیلان جو کہ تبرستان کے صوبہ میں تھا، تبرستان جو کہ ایران کے ملک میں تھا، اور وہاں سے مکہ کی دوری اور مسافت تقریباً 1000 کلومیٹر سے زائد ہے۔ مگر جب حضور غوث پاک اپنے گھر کی چھت پہ پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی نگاہوں سے حجابات اور پردوں کو اٹھا دیتا ہے، آپ نیف نامی اس محلے سے ڈائریکٹ دیکھتے ہیں کہ حجاج کا قافلہ میدان عرفات میں فروکش ہے۔ نگاہ ولی کی رسائی دیکھیں، یہ اللہ پاک اپنے اولیاء کی نگاہوں میں بصارت کی کتنی طاقت عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں 18 سال کی عمر ہے،
مگر آپ اپنے گھر کی چھت سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نگاہ سیدھے میدان عرفات تک پہنچ رہی ہے۔ آپ اپنی والدہ کے پاس آئے اور تمام حالات گوشگزار کیے جو جانور کے ساتھ، اس بیل کے ساتھ معاملہ آیا۔ آپ نے اپنے گھر کی چھت سے میدان عرفات کا مشاہدہ کیا اور اپنی والدہ سے کہا کہ اماں حضور، میں چاہتا ہوں کہ دین کی خدمت کروں، اسلام کی خدمت کروں، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوششیں کروں، اور دین کی خدمت کے لیے دینی علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، صحیح معنوں میں دین کی خدمت وہی کر سکتا ہے جس نے دینی علم حاصل کیا ہو، جو علم دین سے کورا ہو اور جس نے قرآن و حدیث اور شریعت کا کوئی علم نہ پڑھا ہو، اور وہ یہ دین کے نام پر اگر لوگوں کو گمراہ کرتا ہو تو پھر سمجھ جائیں وہ دین کا خادم نہیں ہے بلکہ جیب کا خادم ہے۔ اللہ، آج کے زمانے میں یقیناً یہ حق ہے کہ دین کی خدمت جتنے بہتر طریقے سے علماء کر رہے ہیں کوئی اور نہیں کر رہا ہے، کیونکہ دین کی خدمت کے لیے علم دین بہت ضروری ہے۔ یہ حضور غوث پاک کی سیرت سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ دین کی خدمت کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، اور ابھی ہر قسم کے علوم و فنون کا مرکز بغداد ہے۔ تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اجازت دے کہ میں بغداد جاؤں، دین کا علم حاصل کروں، اور اس شرط پہ آپ اجازت دے کہ اب ہماری اور آپ کی ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ اللہ اللہ، وہ کتنا جاں لمحہ ہوگا کہ ایک بیٹا جو کہ انتہائی خدمت گزار ہے، فرما بردار ہے، تمام چیزوں کا خیال رکھنے والا ہے، وہ اجازت مانگ رہا ہے جانے کا، اور اس شرط کے ساتھ کہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی، مگر سامنے کوئی عام ماں نہیں تھی، عام عورت نہیں تھی، بلکہ حضور غوث پاک کی والدہ تھی۔ آپ نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو اجازت دی اور ارشاد فرمایا کہ بیٹے، تم سے رخصت ہونے، یہ تم سے جدا ہونے کا جی تو نہیں چاہتا، مگر دین کی خدمت کے لیے میں تمہیں اللہ کی راہ میں وقف کرتی ہوں، اور اب تمہارا چہرہ میں کل قیامت کے روز دیکھوں گی۔ اپنے والدہ سے اجازت ملنے کے بعد آپ بغداد کے لیے روانہ ہوئے۔ بغداد میں یہ راستے میں جو ڈاکوؤں والا واقعہ ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ بغداد پہنچے سن 488 ہجری، 18 سال کی عمر میں، اور بغداد پہنچتے ہی یہیں سے آپ کی حیات کا دوسرا دور شروع ہوا۔ یہ وہ دور ہے 488 ہجری سے لے کر 521 ہجری تک، 33 سالہ دور، 1 سال 2 سال 3 سال نہیں ہے، بلکہ پورے 33 سال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے علوم دینیہ کی تحصیل میں اپنی زندگی کے 33 سال گزارے۔ آپ نے علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، قرآن حفظ کیا، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، ادب، بلاغت، ریاضی، منطق، فلسفہ، اس وقت کے جتنے علوم تھے، اس وقت کے جتنے علوم و فنون تھے، آپ نے تمام علوم و فنون میں ید طولہ اور مہارت تامہ حاصل کر لی، اور آپ اپنے اہل زمانہ میں تمام علماء میں ممتاز ہو گئے، اور آپ کا مقام سب سے بڑا ہو گیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور غوث پاک محض یہ میدان ولایت ہی کے شہنشاہ ہیں، علوم باطنی ہی کے آپ یہ جانکار ہیں، اسرار الہیہ اور معارف ربانی ہی کے واقف کار ہیں۔ یقیناً علم تصوف میں، اسرار ربانی اور معارف الہیہ سے واقفیت میں، اور علوم باطنی میں آپ کا درجہ انتہائی بڑا ہے، انتہائی بڑا۔ حضرت علی بن حیدی کہتے ہیں کہ میں حضور غوث پاک کے ساتھ معروف کرخی کے مزار پہ گیا۔ معروف کرخی علیہ الرحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ نے سلام کیا، یہ حضور غوث پاک نے، اور اس انداز میں سلام کیا کہ حضور میں آپ سے 2 درجہ آگے بڑھ گیا۔ آپ نے معروف کرخی کے مزار پہ جا کے سلام کیا اور کہا کہ میں آپ سے 2 درجہ آگے بڑھ گیا۔
تو اندر سے آواز آیا وعلیکم السلام یا سیدہ اولیائی اہل زمانی، کہ وعلیکم السلام، یقیناً تم اپنے زمانے کے تمام اولیاء کے سردار۔ آپ جب یہ امام احمد بن حنبل کے مزار پہ حاضر ہوئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل اپنے مزار سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ معانقہ کیا، اور امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا کہ عبد القادر، میں علم شریعت اور علم طریقت میں تمہارا محتاج ہوں۔ تو آپ جہاں یہ علوم طریقت کے انتہائی اعلیٰ مقام پہ فائز تھے، یہاں تک کہ سیدی منصور حلاج علیہ رحمت و رضوان، کہ جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا اور اس نعرہ کے پاداش میں آپ کو پھانسی کی سزا ہوئی، حضور غوث پاک نے فرمایا ان کے بارے میں کہ منصور حلاج کے زمانے میں کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے سنبھالنے والا نہیں تھا، اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو ان کا ہاتھ پکڑ کے ضرور ان کو سنبھال لیتا۔ تو آپ کا مقام علم باطن میں بڑا درجہ ہے، آپ یہ معارف ربانیہ، اسرار الہیہ کی واقفیت میں آپ کا درجہ بڑا ہے، مگر فقط یہی نہیں، آپ جہاں اپنے وقت کے ولی کامل اور تمام اولیاء کے سردار ہیں، ویسے ہی آپ اپنے وقت کے تمام علماء ظواہر کے تمام اس وقت کے مروجہ علوم پر آپ کو مکمل مہارت حاصل تھی۔ آپ نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ سے جو کہ علم و فضل کے پہاڑ تھے ان سے علم حاصل کیا، اور تمام علوم و فنون میں آپ یکتائے روزگار ہو گئے۔ 33 سالہ دور جو کہ طلب علم کا دور ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ طلب علم کا دور کوئی آسان دور نہیں ہوتا، آسائشوں اور آرام اور سکون کا دور نہیں ہوتا، بلکہ طلب علم کا دور وہ دور ہوتا ہے کہ جب قدم قدم پہ مشکلات آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور جو کوئی مشکلات، مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور طلب علم میں لگا رہتا ہے تو وہی اپنے زمانے کا یکتائے روزگار ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اکثر وہ ہے جو کہ یہ مصائب اور پریشانیوں کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں، علم حاصل کرنے کا راستہ ترک کر دیتے ہیں اور پھر اپنی معاش کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو معاش یعنی کہ روزی روٹی کمانا، یہ تو اللہ پاک سب کو رزق عطا کرتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان علم میں اعلیٰ درجہ حاصل کرے۔ حضور غوث پاک کا 33 سالہ دور جو کہ طلب علم کا دور ہے، اسی زمانے میں آپ نے علم ظاہر بھی حاصل کیا، علم باطن بھی حاصل کیا، عبادتیں بھی کی، ریاضتیں بھی کی، مجاہدات بھی کیے، مشقتیں بھی کی، صحرا نوردی بھی کی، جنگلات میں اپنے اوقات بھی گزارے، مجنونانہ زندگی بھی گزاری، بغیر چپل اور بغیر نالین کے پاؤں پیادہ پھرتے، گھاس کھاتے اور محض پانی پر اکتفا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں سال بھر میں نے فقط گھاس پھوس کھائے، پانی نہیں پیا، سال بھر فقط پانی پیا، کچھ نہیں کھایا، اور 1 سال ایسا گزرا کہ نہ تو میں نے پانی پیا اور نہ ہی ایک دانہ حلق سے نیچے اترا۔ تو یہ جو 33 سالہ دور ہے، آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل بھی کی اور علوم باطنی کے لیے آپ نے سخت مجاہدات اور ریاضتیں بھی کی۔ اگر وقت ہوتا تو بالتفصیل بتاتا، مگر ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا اس آپ کی حیات ظاہری اور آپ کی سیرت کے دوسرے دور کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ طلب علم کا دور یقیناً یہ مشکلات کا دور ہوتا ہے، مصائب کا دور ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں طلب علم کے زمانے میں ہفتوں گزر جاتے تھے اور کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ملا کرتا، ایک لقمہ نہیں، بھوکے یہ دن پہ دن گزر رہے ہیں، دن پہ دن گزر رہے ہیں۔ آپ اپنا ایک واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایسے ہی ایک زمانہ ایسا گزرا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کئی دن گزر گئے، میں نے کوشش کی کہ کہیں سے حلال روزی مل جائے، اس لیے کہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جائز اور ناجائز جو بھی ملے پیٹ بھرنا ہے،
اللہ والوں کا مقام وہ تو یہ ہے کہ ناجائز تو ناجائز وہ شبہات والی روزی سے بھی بچا کرتے ہیں جس میں شبہ ہو. کئی اولیاء کی یہ روایتیں موجود ہیں کہ شبہ والی روزی کا ایک لقمہ حلق میں اتارا، فوراً احساس ہوا کہ یہ روزی شبہ کی ہے اور فوراً اس کو طے کر دیا اور الٹی کر دیا. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں فاقے پہ فاقے ہو رہے تھے. کئی دن گزر گئے، یہاں تک کہ جب کوئی حلال روزی کا انتظام نہیں ہو سکا تو میں جامع مسجد میں گیا اور جا کر ایک گوشے میں لیٹ گیا، اور بھوک کی اور نقاہت اور کمزوری کی اتنی شدت تھی کہ لگتا تھا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے. اللہ، ایسا لگتا تھا کہ اب میری روح پرواز کر جائے گی. مگر اسی اثنا میں ایک نوجوان مسجد میں آیا، اس کے پاس روٹی تھی، سالن تھا، اور مسجدی کے ایک گوشے میں بیٹھ کر وہ کھانے لگ گیا. آپ نے فرمایا کہ بھوک کی اتنی شدت تھی کہ جب وہ روٹی کا نوالا اپنے منہ کی جانب اٹھاتا تو میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنا منہ کھول دیا کرتا. یہ شدت بھوک کی تھی. مگر کئی دفعہ جب یہ حال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو ملامت کی اور کہا کہ مرنا تو ایک روز سب کو ہے، سب کو خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، آخر یہ بے صبری کا مظاہرہ کیوں؟ آپ چپ چاپ لیٹے رہے. اتفاق سے اس کی نگاہ پڑ گئی. آپ دیکھیں کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، مشکلات اور مصائب پہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر کیسے خدا کی نصرت اور خدا کی حمایت اس کے سر پہ سائبان کی طرح تنی رہتی ہے. پھر کیسے اللہ اس کے اوپر اپنی مدد کا نزول فرماتا ہے. اس شخص کی نگاہ پڑی حضور غوث پاک پہ تو اس نے آپ کو بلایا کہ آئیں آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیں. آپ نے منع کیا. اس نے دوسری بار بلایا، آپ نے دوسری بار بھی منع کیا. تیسری بار اس نے خدا کی قسم دے کر بلایا کہ آپ کو اللہ کی قسم ہے آئے کھانے میں شریک ہو جائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی قسم کے بعد کھانے میں شریک ہوئے. اب جب دونوں حضرات کھانے لگ گئے تو آپس میں باتیں ہونے لگتی ہیں. تو حضور غوث پاک نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں جیلان کا باشندہ ہوں. کہا کہ میں جیلان کا باشندہ ہوں اور یہاں ایک شخص کی تلاش میں ہوں. کئی روز سے اس کی تلاش میں حیران اور سرگردہ ہوں اور اس کی کچھ امانت میرے پاس ہے، مگر میں اسے نہیں پا سکا تو آج یہاں چلا آیا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ جیلان کے، میں بھی جیلان کا ہوں، بتائیں آپ کو کس شخص کی تلاش ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جن کا نام عبد القادر ہے. ایک نوجوان ہے جس کا نام عبد القادر ہے، میں اس کی امانت لے کر کے آیا ہوں. اس کی ماں نے کچھ درہم میرے ہاتھوں اس کے لیے بھیجے ہیں. میں اسے تلاش کر رہا تھا، کئی دنوں سے میں بغداد میں ہوں، اس کا کوئی پتہ نہیں لگا، یہاں تک کہ میرا زاد راہ ختم ہو گیا، میرا سفر خرچ ختم ہو گیا. اب میرے پاس فقط اس کی امانت موجود تھی، مگر 3 دن بھوک کی حالت میں گزر گئے، میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں. 3 دن کے بعد جب ذوف و نقاہت نے لا کر اپنا ڈیرا جمایا تو یہ میں نے سوچا کہ جب یہ مجبوری ہو اور بھوک کی شدت کی وجہ سے جان جانے والی ہو تو قرآن مردار کھانے کی بھی اجازت دیتا ہے. لہٰذا میں نے عبد القادر نامی اس نوجوان کی امانت میں خیانت کی، کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے، اور یہ روٹی اور یہ سالن میں اسی کے پیسے سے لے کر کے آیا، اسی کے پیسے سے لے کر کے آیا. تو آپ نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ آپ کی تلاش پوری ہوئی، میں ہی جیلان کا رہنے والا عبد القادر ہوں، آپ مجھے ہی تلاش کر رہے ہیں. ادھر سننا تھا، کھڑا ہو گیا. اس نے عرض کی کہ حضور یہ میں نے صرف مجبوری کی وجہ سے امانت میں خیانت کی ہے، یہ کھانا آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، میں آپ کا مہمان. اگر آپ اجازت دے تو میں کھاؤں، آپ کی اجازت نہ ہو تو میں نہ کھاؤں. مگر اللہ والے کسی کو کھانا کھلانے سے پیچھے کیسے رہتے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو سب سے بہتر عمل
کیا کہنے بھائی؟ دو چیزوں کو پایا، ہائے ہائے ہائے، غور کیا تو خدا تک پہنچانے والے، درجات کو بلند کرنے والے، معرفت عطا کرنے والے دو اعمال یہ نکلے، اور میں نے جب ان دو اعمال کو جان لیا کہ یہ خدا تک پہنچانے والے ہیں تو پھر میں نے ان دونوں کاموں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کسی نے عرض کیا حضور وہ دو کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک حسن خلق ہے کہ لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھا جائے، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، ہر شخص کا واجبی حق اسے دیا جائے، یہ کسی کی چغلی نہ کھائی جائے، غیبت کر کے کسی کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ پہلا عمل ہے جو کہ خدائے پاک کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت عطا کرنے والا عمل ہے۔ اور عرض کیا کسی نے حضور دوسرا کام؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا۔ کیا؟ کھانا کھلانا۔ آقا کریم سے بھی کئی بار سوال ہوا ایُّ الاسلام افضل، یا رسول اللہ کون سا اسلام، یعنی کہ اسلام میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا اکثر اطعام الطعام و افشاء السلام، سب سے افضل عمل خدا کی بارگاہ میں بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، اور جس کو جانو اس کو بھی سلام کرنا ہے، جس کو نہ پہچانو اس کو بھی سلام کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں آقا نے جو فرمایا کہ افشاء السلام، یہ سلام کو عام کرنا اور کھانا کھلانا، ان دونوں اعمال کا بھی تعلق بندوں ہی سے ہے، بندوں کے آپسی معاملات سے۔ اور حضور غوث پاک نے جو فرمایا حسن خلق اور کھانا کھلانا، ان دونوں اعمال کا بھی تعلق بندوں کے آپسی معاملات سے ہے، یعنی جس شخص کے تعلقات، ایک جملہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں سنیں، جس شخص کے تعلقات یہ بندوں کے بیچ بہتر نہ ہو، جو شخص بندوں کے ساتھ معاملات میں بہتر نہ ہو تو اس کا معاملہ بندوں کے مالک کے ساتھ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص بندوں کے ساتھ بہتر معاملہ نہیں کرتا اور دعوے دار ہو کہ میں نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، تو ایسا شخص سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے۔ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، تو اس شخص نے عرض کیا حضور آپ کی اجازت ہو تو میں بھی کھا لوں، یہ ورنہ مالک تو آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا شوق سے، تو وہ یہ بیٹھا، اس نے کھانا تناول کیا، اور حضور غوث پاک یہ جان چکے تھے کہ اس کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، سب خرچ ہو گیا ہے۔ تو ان حالات میں بھی جبکہ فاقے پہ فاقے ہو رہے تھے، کئی روز کے فاقوں کے بعد کھانا ملا تھا، کچھ دراہم ماں نے بھیجے تھے، مگر جو سخی ہوتا ہے نا وہ سخاوت کے لیے بہانے ڈھونڈ ہی لیتا ہے، سخاوت اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو یہ حضور غوث پاک نے جاتے وقت اس شخص کو انہی درہموں میں سے کچھ درہم بطور زاد راہ پیش بھی کر دی۔ یہ حضور غوث اعظم کی سیرت ہے۔ اور آپ اس واقعے سے طلب علم کے دوران آپ کا مصیبتوں کا برداشت کرنا اور مشکلات پہ صبر کرنا کس درجے کا تھا آپ اس کا ہلکا سا اندازہ کر سکتے ہیں، ورنہ تفصیل تو بڑی کثیر ہے۔ تو میں اجمالاً اور مختصراً اپنی باتیں اپنے اختتام تک لے کر جانا چاہوں گا کہ 488 ہجری سے لے کر 521 ہجری تک کامل 33 سال آپ علم حاصل کرتے رہے، اور پھر جب 521 ہجری میں آپ قاضی ابو سعید مبارک بن علی مخزومی سے آپ نے خرقہ پانا، اور قاضی ابو سعید نے تبرکن انہوں نے بھی آپ سے خرقہ پانا، دونوں حضرات نے ایک دوسرے کو خرقہ پہنایا۔ اس کے بعد قاضی ابو سعید نے اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا۔ اب 521 ہجری سے حضور غوث پاک کی عملی زندگی اسلام، مسلمانوں اور یہ مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی، سیاسی اور
तमाम शोबाहाए जिंदगी में इस्लाह के लिए और तरक्की के लिए हुजूर गौसे पाक के अमली जिद्दोजहद का जो आगाज होता है वो 521 हिजरी से होता है। जबकि काजी अबू सईद मुबारक बिन अली मखजूमी एक रवायत के मुताबिक मिखरमी के मदरसे के आप जो है मुतवल्ली बने और उसकी जिम्मेदारी आपके हाथों में आ गई तो 521 हिजरी से आपने इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत का बेड़ा उठाया। 33 सालों तक आपने इल्म भी हासिल किया था, मुआशरे की हालात भी देखे थे, मुआशरे में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों का भी मुशाहदा किया था, समाज में जो फितने थे उन फितनों को भी आपने मुलाजा किया था। और फिर जब आपने अमली जिंदगी में कदम रखा तो फिर यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम जिहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें जो इकबाल की फिक्र है। ये फिक्र यकीनन अल्लाह के महबूब बंदों की सीरतों से ली गई है, इस्लाम की तालीमात से ली गई है। आपने पूरी जिद्दोजहद की, कोशिशें की इस्लाम की तरक्की के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए और इस्लामी मुआशरे के इस्लाह के लिए। और जो दौर 521 हिजरी के बाद आपका जो दौर है वो दौर जिद्दोजहद किस पाए का था आप अंदाजा करें। कुरान मजीद के एक आयत करीमा मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। अल्लाह फरमाता है वअलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही चीज मिलती है जिसकी वो कोशिश करता है। ये कुरान का कानून है। अगर हम कोशिश न करें और चाहें कि महज दुआओं के सहारे, महज इसलिए कि हम हक पे हैं और दुनिया में हमें सुरखरुई और कामयाबी मिल जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुनिया है, आखिरत नहीं है। दुनिया आलम असबाब है, यहाँ पे कामयाबी नाकामी असबाब से जुड़ी हुई है। वो आखिरत होगी जहाँ पे कामयाबी हक्कानियत की बिना पे मिलेगी, लेकिन ये दुनिया है, यहाँ पे कोशिश की बिना पे कामयाबी मिलती है। हुजूर गौसे आजम ने कोशिशें की है और हमारे नबी की सीरत थी, क्यों ना कोशिश करते। हमारे आका जहाँ ग़ज़वा बदर में हाथ उठाकर खुदा की बारगाह में हमें दुआ करते हुए नजर आते हैं कि मौला अगर ये 313 शहीद हो गए तो फिर क़यामत तक तुम्हारी इबादत नहीं की जाएगी। वही इस दुआ के साथ साथ आप अपने गुलामों के साथ खड़े होकर कुफार से मुकाबला करते हुए नजर आते हैं। एक बात मैं बताऊं, फतेह मक्का के बाद 8 हिजरी में फतेह मक्का हुई। फतेह मक्का के बाद ढेर सारे नौ मुस्लिम आए और जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। फतेह मक्का के फौरन बाद ग़ज़वा हुनैन हुई। ग़ज़वा हुनैन वो जंग थी जिसमें सहाबा किराम जो के साबिक़ीने अव्वलीन में से थे, उनके अलावा ढेर सारे नौ मुस्लिम सहाबा भी मौजूद थे जो नए नए इस्लाम कबूल किए थे। मगर ग़ज़वा हुनैन, जो हुनैन के रहने वाले लोग थे, बड़े ताकतवर, बड़े जंगजू, उन्होंने अपनी तदबीरें ऐसी की कि चूंकि ये साबिक़ीने अव्वलीन में से नहीं थे मुसलमान बल्कि नौ मुस्लिम थे सहाबा, जब उन्होंने हमला किया तो ग़ज़वा हुनैन की इब्तिदा में नौ मुस्लिम सहाबा के पांव उखड़ गए, वो पीछे की जानिब चले आए और उनको देखते हुए दूसरे मुसलमान भी पसपाई इख्तियार करने लग गए। उस वक्त भी जबकि सख्त वक्त था, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना एक कदम भी पीछे नहीं हटाया था, बल्कि आप ग़ज़वा हुनैन में कुफ़ार की जानिब सब लोग भाग रहे हैं, आका कुफ़ार की जानिब बढ़ रहे हैं और ये रज्ज़ पढ़ रहे हैं कि अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। लोगों सुन लो, मैं कोई झूठा नबी नहीं हूँ बल्कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। और सुनो, मैं अब्दुल मुत्तलिब का शहजादा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पाँव पीछे की जानिब आए। ये आका की सीरत है। आपने कोशिश भी की है। आपसे बड़ा मुस्तजाबुद दावात कौन हो सकता है? आपसे बड़ा मर्तबा खुदा की बारगाह में किसका हो सकता है? आपके लब खुले उधर अर्शे लाइक से आपकी दुआएं टकरा जाती है। आपकी दुआ जब निकलती है तो इजाबत का सेहरा और इजाबत का जोड़ा आपकी दुआ के लिए मुख्तस कर दिया जाता है। मगर हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहमा मकाम मर्तबा कोशिशें करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिहाद करते भी नजर आ रहे हैं। पता चला कि मोमिन सिर्फ दुआ पे नहीं बल्कि दुआ और दवा दोनों पे भरोसा। मोमिन
خالی یہ نہیں، یاد رکھیے گا، خالی دعا کے سہارے نا مدد نہیں اترا کرتی۔ آج کے جو حالات ہیں، ایک آخری بات عرض کر دوں، آقائے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا جو تیسرا دور ہے، اس پر بالتفصیل تو گفتگو نہیں ہو پائے گی، مگر ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ آج جو حالات ہیں، خاص کر کے فلسطین میں مسلمانوں کے حالات ہیں، جس قسم کی خون ریزیاں ہو رہی ہے، ہم بس یہ کسی چمتکار کے انتظار میں ہے۔ شورا نعتیں پڑھ رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں، اور اس قسم کی باتیں، عذاب آئے گا، مدد آئے گی، یہ آئے گا، وہ آئے گا۔ اللہ کی مدد بھی محنت کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ میں ایک بات بتاؤں، سلطان صلاح الدین ایوبی، آخری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت کی بڑی قلت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، مگر آپ کیا یہ بات جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مشیر کون تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوج میں کون تھے؟ ان کے لشکر میں کون تھے؟ تاریخی بات میں بتاؤں، حضور غوث پاک کو جو آپ کے شیخ قاضی ابو سعید مبارک بن علی مخزومی نے جو مدرسہ دیا تھا، جو بعد میں حضور غوث پاک سے نسبت کی بنیاد پر مدرسہ قادریہ کے نام سے مشہور ہوا، مدرسہ قادریہ، آج بھی وہ مدرسہ قادریہ موجود ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس فوج کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس فوج میں ایک بڑا حصہ ان جانبازوں کا تھا جنہوں نے غوث پاک کے مدرسہ قادریہ سے تعلیم حاصل کی، بڑا حصہ۔ یہاں تک کہ ابن نجا الواعظ جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مشیر ہیں، وہ مدرسہ قادریہ میں حضور غوث پاک کے پڑھے ہوئے، اور حافظ رہاوی جو کہ یہ ملک شام گئے تھے یہ صلیبی جنگوں کے لیے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بینر تلے جنگ کرنے کے لیے، وہ بھی مدرسہ قادریہ کے فارغ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مشیروں اور ان کی فوج میں، آپ کو یہ بات اگر پتہ نہ ہوئی تو سن لیں کہ حضور غوث اعظم کے ایک صاحبزادے، غوث پاک کے صاحبزادے جن کا نام حضرت موسیٰ ہے، جنہوں نے مدرسہ قادریہ سے تعلیم حاصل کی، حضور غوث پاک کے لخت جگر ہے، وہ القدس کو فتح کرنے والی فوج میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور غوث پاک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا جو تصور اور جو نظریہ آپ کے سامنے موجود تھا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور غوث پاک اسلام کو یہ ایسے نوجوان دینا چاہتے تھے جو نوجوان دین و دنیا اور ہر قسم کی قابلیتوں کے سنگم ہوں، جو جہاں قرآن و حدیث کے علوم کے ماہر ہوں تو وہیں پر علوم طریقت اور روحانیت کے بھی شہسوار ہوں، وہیں پر وہ یہ باطل کے ساتھ جہاد میں دو بدوں کی جنگ کرنے کی بھی قابلیت رکھتے ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسہ قادریہ میں بچوں کی تعلیم بھی کرتے، تربیت بھی کرتے، اور ان کے دلوں میں اپنے وطن، ملک، قوم، مذہب، ملت کی خدمت کا جذبہ بھی بیدار کرتے تھے۔ اگر وقت ہوتا تو حضور غوث پاک کی سیرت کا یہ تیسرا دور، جو کہ دراصل عملی دور ہے، جس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے یہ جد و جہد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں اس دور کے بارے میں بھی تفصیل بیان کرتا، مگر وقت کی کمی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بھی تفصیل عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اولیاء کی محبت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کی سنتوں اور سیرتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوبوں کا صدقہ اور وسیلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔